السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ حضرت عمر کی لونڈیوں کے نام۔ دوستو، جہاں پہ ملحدین مختلف روایات کے ذریعے مذاق اڑاتے ہیں مسلمانوں کا، حالانکہ ان بیچاروں کو پتہ بھی نہیں کہ جو مسلمانوں کی جو بیسک کتاب ہے، بنیادی کتاب، وہ قرآن ہے، لیکن یہ قرآن کے ذریعے تو یہ اٹیک نہیں کر سکتے، تو یہ جو جعلی کتابیں ہیں نا روایات کی، یہ اس کے ذریعے اٹیک کرتے ہیں۔ بغیر وقت ضائع کیے دوستو، آپ کی خدمت میں ایک روایت پیش کروں گا۔ اس روایت کے مطابق حضرت انس رضی اللہ عنہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی جو لونڈیاں تھیں نا، لونڈیاں حضرت عمر کی، وہ بال کھول کے ہمارے سامنے آتی تھیں، ہماری خدمت کرتی تھیں اور ان کی چھاتیاں ہلتی تھیں۔ اب پہلی بات ہے، کوئی انسان اگر اس طرح کا منظر دیکھ بھی لے تو وہ جا کے دوسرے کو کیا بیان کرے گا؟ بیان کرے گا؟ کہ آپ کو پتہ ہے میں نے ایک عورت دیکھی، اس کی چھاتیاں ہل رہی تھیں۔ کچھ عقل کو ہاتھ لگاؤ یار، کوئی اس طرح کی بات بیان کرے گا؟ نہیں کرے گا نا۔ لوگ بولیں گے آپ کو شرم نہیں ہے اگر اس طرح کا کوئی منظر تھا، ابھی آپ نہ دیکھو، آپ کے گھر بہن بیٹی نہیں ہے، بولیں گے نا۔ دوستو، دو چیزیں، پہلی بات ہے سنن الکبریٰ بیہقی، یہ مشکوک کتاب ہے۔ ابو المعالی الفارسی متوفی 593، اس کا جو راوی ہے وہ مستور ہے، اس کو اس کے زمانے کے لوگ سچا نہیں کہتے۔ امام سمعانی نے جو اس کی توثیق کی ہے وہ بھی مردود ہے، امام سمعانی خود مستور ہے، اس کو بھی اس کے زمانے کے لوگ سچا نہیں کہتے۔ دوستو، ایک شخص ہے 70-80 سال زندہ رہتا ہے، اس کو اس کے زمانے کے لوگ سچا نہیں کہتے تو وہ نامعلوم کہلاتا ہے۔ یہ جو کتاب ہے نا بیہقی کی، یہ جو بندہ روایت کر رہا ہے، یعنی وہ بندہ جو لوگوں کو آ کے بتا رہا ہے کہ یہ امام بیہقی نے کتاب لکھی ہے، وہ بندہ نامعلوم ہے۔ اب ایک نامعلوم بندے کی بات ہم کس طرح مان لیں کہ یہ ان کی کتاب ہے کہ نہیں؟ اور اب سند پہ دیکھیں، سند بھی اس کی حماد بن سلمہ، وہ بھی اس پہ بھی بہت بڑی جرح ہے کہ ہے تو سچا لیکن اس کا حافظہ بہت کمزور ہے۔ اسی طرح ثمامہ بن عبداللہ حضرت انس کا پوتا ہے، یہ بھی مستور ہے، یعنی اس کو بھی اس کے زمانے کے لوگ سچا نہیں کہتے۔ دوستو، یہ اللہ کا قانون ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر آپ کے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے نا تو اس کی تحقیق کرو۔ تحقیق سب کی کرنی ہے، یہ نہیں کہ جو فاسق لا رہا ہے، اگر ایک بندہ بدنام ہے، جھوٹ بولتا ہے، اس کی تحقیق تو ہم کریں گے کہ یار یہ تو بندہ جھوٹ بولتا ہے، کیا پتہ جھوٹ بول رہا ہو اس دفعہ بھی۔ جو بندہ سچ بولتا ہے نا، لوگوں میں اچھی شہرت ہے، ہم اس کی بھی تحقیق کریں گے، کیا پتہ اس کو سننے میں غلطی لگی ہو۔ میں نے ایک مثال دی تھی کہ میں دنیا سے چلا جاؤں اور میرے بعد کوئی شخص لوگوں میں آ کے بولے کہ یہ ابو جعفر تنولی نے یہ کتاب لکھی ہے، تو لوگ مانیں گے؟ نہیں مانیں گے نا۔ لوگ بولیں گے ایکسکیوز می، آپ کون ہیں؟ آپ کو تو پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا، اور کیا ثبوت ہے یہ کتاب ان کی ہے؟ یہی بات میں کہہ رہا ہوں، کیا ثبوت ہے یہ کتاب امام بیہقی نے لکھی ہے، سنن الکبریٰ؟ کیوں؟ کیونکہ جو بندہ روایت کر رہا ہے وہ نامعلوم ہے، اس کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، وہ بندہ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ یہ امام بیہقی کی کتاب ہے۔ ہمیشہ ہم زمانہ ایک ہی زمانے کے لوگ، جس طرح میں اور آپ ایک ہی زمانے کے ہیں نا، میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہو، ایک ہی زمانے کے لوگوں کی تعریف اور تنقید لی جائے گی۔ اب میں بولوں جی علامہ اقبال کا جو والد تھا اس کا حافظہ کمزور تھا، آپ مانو گے؟ آپ بولو گے ابو جعفر تنولی صاحب آپ تو اس زمانے میں تھے ہی نہیں، ہے نا؟ تو یہی چیز میں عرض کر رہا ہوں، صرف اس زمانے کے بندے کی گواہی تسلیم کی جائے گی، اور یہ قرآن کے مطابق ہے۔ تو یہ روایات مشکوک ہیں، یہ کتابیں مشکوک ہیں۔ دوستو، یہ جو منکرین قرآن ہے، روایت پرست، میں ان کو بتا بتا کے تھک گیا ہوں۔ او بھائی، جعلی کتابوں سے نکلو، جعلی کتابوں سے نکلو۔ جس طرح آج بائبل ہے، عیسائیوں کی جو بائبل ہے، یہ کس نے لکھی ہے؟ جس بندے نے لکھی ہے، کیا ثبوت ہے اس نے لکھی ہے؟ اس کو اس کے زمانے میں سے کس نے سچا بولا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے جو آج کل بائبل میں لکھا ہوا ہے، آج کی بائبل میں، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو باپ کہا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں انہوں نے کہا ہوگا؟ بالکل بھی نہیں کہا ہوگا۔ جس بندے نے یہ بائبل لکھی ہے، یہ اس کی اختراع ہے، اس نے اپنے ذہن سے یہ چیز ایجاد کی ہے۔ تو یہ جعلی کتابوں نے ہمیں برباد کیا ہے۔ آج لوگ قرآن نہیں پڑھتے، مانتے نہیں ہیں، پریکٹیکل نہیں مانتے، زبان سے تو بولتے ہیں ہاں جی قرآن ماشاءاللہ بہت اچھی کتاب ہے جی،
لیکن کہتے ہیں کہ قرآن کو ہم صحیح بخاری کی اینک لگا کے نا، صحیح بخاری کا چشمہ لگا کے قرآن کو دیکھیں گے کہ صحیح بخاری کیا کہہ رہی ہے. اور صحیح بخاری خود مشکوک کتاب ہے. اس کا جو راوی ہے نا فربری اور نصفی، یہ دونوں مجہول ہیں، نامعلوم ہیں. ان دونوں کو ان کے زمانے کے لوگ سچا نہیں کہتے. یعنی جو دو لوگ آ کے بتا رہے ہیں نا کہ یہ امام بخاری نے کتاب لکھی ہے، وہ نامعلوم ہے. اب یہ ایسی ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے کوئی کتاب لکھوں اور میں جا کے بولوں کہ یہ کتاب جو ہے نا یہ قائد اعظم کی ہے، تو آپ مانو گے؟ نہیں مانو گے نا. یہ سسٹم ہے بخاری کا. جو لوگوں کو بتا رہے ہیں نا کہ یہ امام بخاری نے کتاب لکھی ہے صحیح بخاری، دونوں نامعلوم ہیں، فربری اور نصفی. ان دونوں کو ان کے زمانے کے لوگ سچا نہیں کہہ رہے. یہ جعلی کتب ہیں. اسی کے اندر لکھے ہوئے جنگ جمل ہوئی، ہاں ہزاروں لوگ مارے گئے. حضرت اہل بیت، قرآن کے مطابق اہل بیت صرف امہات المؤمنین ہیں. ایک طرف اہل بیت تھے اور دوسری طرف صحابی تھے حضرت علی. ہیں اہل بیت اور صحابی حضرت علی کی لڑائی ہوئی، وہ بھی کرسی کے لیے. کوئی ماننے کی بات ہے؟ یہ دشمنان اسلام کی گڑی ہوئی کتابیں ہیں، مشکوک کتابیں ہیں. یہی وجہ اللہ نے اپنی کتاب کے بارے میں کیا فرمایا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. جس چیز میں شک نہ ہو اس کو یوں پکڑ لو، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. یہ اللہ کہہ رہا ہے. یہ کتاب قرآن سیدھی راہ دکھاتی ہے. جو کتاب سیدھی راہ دکھائے ہمیں اس کتاب کو تھامنا چاہیے. یہ ایسی کتابیں جو مشکوک ہیں، جو ٹیڑھے مڑے راستے پہ چل کے آگے جاتی ہیں، کون سی کتاب تھامنی چاہیے؟ قرآن نا. دوستو ان روایات سے توبہ طائب ہوں، ان کتب روایات سے لا تعلقی کریں. جس طرح ایک اللہ کو ہم سب مانتے ہیں نا، اسی طرح ایک اللہ کی ایک کتاب کو مانو. قرآن کو تھامو، انشاءاللہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دیں، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں. قرآن زندہ باد.